الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ بظاہر تو ایک لائن میں یہ حدیث پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے اس کا انعام جو اس پر ریوارڈ دیا جا رہا ہے، اگر اس پر غور کریں تو یہ کتنا بڑا ہے۔ اس حدیث کو لے کے ہی چل رہا ہوں کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جو قیامت کے دن زیادہ درود پڑھنے والے ہوگا، مجھے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو جو نبی پاک کے قریب ہو گیا اس کے تو سارے پرابلم حل ہو جائیں گے نا۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ درود پاک کم پڑھنا ہے یا زیادہ پڑھنا ہے۔ علیہ وسلم کیوں نہ مدینے کی بارش کی بات کر لیتے ہیں، نبی پاک کے دور کی بارش کی بات کر لیتے ہیں۔ میرے آقا کا مدینہ، وہاں تو ہر وقت ہی رحمت برس رہی ہے نا، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ اللہ اس شہر کو آباد رکھے اور ہمیں بھی بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ آپ کو لیے چلتا ہوں میرے آقا کے دور میں، صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کی نبی پاک سے محبت، پیارے آقا پر یقین دیکھو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا کہ نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا دن۔ ایک صحابی آئے اور کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہو گیا، جانور بھی پیاسے، ہم بھی پیاسے، کھیت بھی سوکھ گئے، حضور دعا کیجئے، اللہ سے بارش ہمارے لیے لے کے دیجئے، بارش چاہیے۔ اب ذرا سوچئے، صحابی رسول خود دعا نہیں کر سکتے تھے، نبی پاک کے پاس کیوں آئے؟ صحابہ کا عقیدہ اس پوری حدیث میں آپ کو سمجھ آ جائے گا، ان کا بیلیف، ان کا یقین کیسا تھا۔ اچھا، راوی کہتے ہیں جب نبی پاک جمعے کا خطبہ دے رہے نا، آقا نے ہاتھ اٹھائے اور بارش کے لیے دعا کی۔ اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا، آج کی زبان میں کہوں تو فور کاسٹ ویدر پریڈکشن بارش کی نہیں تھی، کوئی بادل نہیں تھا۔ راوی کہتے ہیں نبی پاک ابھی ممبر سے نہ اترے تھے کہ پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہو گئے اور دوران خطبہ بارش شروع ہو گئی۔ آقا ممبر سے آئے تو اتنی بارش ہو رہی تھی کہ نبی پاک کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے، مبارک داڑھی سے گویا موتی گر رہے ہیں۔ اچھا، صحابہ خوش خوش گھر چلے گئے، مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ کرم کتنا بڑا ہو گیا ہے۔ جمعے کا دن تھا نا، پورا دن بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، نان اسٹاپ، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، اگلا جمعہ آ گیا۔ راوی کہتے ہیں وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے، حضور کرم کیجئے، ہمارے کھیت ڈوب رہے ہیں، ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں، حضور بارش رکوائیے۔ اگین بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے بھائی، بارش اللہ کی طرف سے آتی، ادھر ہی دعا کرو نا۔ صحابہ جانتے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ انہیں پتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ کیا ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو بارش آنی ہے۔ اب ذرا مزیدار بات سنو، نبی پاک یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ بارش کو روک دے، نہیں، اللہ کے حبیب کی اتھارٹی دیکھو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسے کمالات سے نوازا، اللہ اکبر۔ نبی پاک نے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو، ہمارے اطراف میں بارش ہو، کیونکہ کھیتوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ہوتی رہے، شہر والوں پر نہ ہو۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا اشارہ فرماتے گئے، جدھر جدھر مبارک انگلی کا اشارہ ہوتا گیا بادل کٹتا گیا، بادل دور ہوتا گیا۔ فرمایا مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا، پورے مدینے پر اب سورج نظر آ رہا ہے، اسکائی کلین ہو گیا۔ مگر گاؤں سے، کھیتوں سے لوگ آتے تھے، بتاتے تھے بارش وہاں اب بھی ہو رہی ہے، مگر مدینے میں بارش نہیں ہو رہی۔
اللہ اکبر، ذرا غور کیجئے، دنیا میں لوگ کہتے ہیں جناب وزیر اعظم بڑا پاورفل ہوتا ہے، پورے ملک پر کنٹرول ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ بڑا پاورفل ہوتا ہے، پورے صوبے پہ کنٹرول ہوتا ہے۔ نہیں جناب، دنیا کے کچھ صدر ایسے ہیں جن کا آدھی دنیا پہ کنٹرول ہے۔ ارے دنیا کا موسٹ پاورفل آدمی لے آؤ، تم زمین پر اس کا حکم چلنا دکھا سکو گے؟ میں تو اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو اشارہ کرے تو بادل کٹ جایا کرتے ہیں، جو اشارہ کرے تو بارش برس جایا کرتی ہے۔ اور سبحان اللہ، میرے نبی معجزہ دکھائیں، میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ بریلی کے تاجدار، اچھا اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، شان مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں، سرکار کی مدح سرائی بھی کرتے ہیں، ساتھ اپنی اپلیکیشن بھی لگا دیتے ہیں، ساتھ اپنی التجا بھی لگا دیتے ہیں۔ کمال ہے اعلیٰ حضرت، کیا خوبصورت شعر لکھا۔ آپ کہتے ہیں آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے، یا رسول اللہ وہ ہاتھ، آپ کے ہاتھ تو اٹھتے ہیں، آسمان سے اتنا پانی برسا، حضور پورے مدینے کو آپ نے جل تھل کر دیا۔ یا رسول اللہ ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دیجئے، ان ہاتھوں کی خیرات ہمیں بھی دے دیجئے۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے، جن کو سوئے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار۔ اب یاد رکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں، اللہ نے ہر نبی کو معجزات دیے، کمالات دیے، مگر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنے انبیاء کو جو کمالات اور معجزات دیے نا، سب کا ٹوٹل، سب کا مجموعہ ہمارے آقا کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد کچھ ایکسکلوسیو عطا فرمائے، خصائص کبریٰ جسے کہا جاتا ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی طاقت دیکھو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں قسم کے اختیارات دیے گئے۔ ٹرمینالوجی تھوڑی سی مشکل ہے، میں آسان کر دوں گا۔ شرعی اس کی ٹرمینالوجی کیا ہے، اصطلاح کیا ہے؟ اختیارات تشریعیہ، اختیارات تکوینیہ۔ تشریعیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کریم نے نبی پاک کو شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا، جس کے لیے جو چاہیں فرض فرما دیں، جس کے لیے جو چاہے معاف فرما دیں۔ یہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا۔ اور اختیارات تکوینیہ کیا ہیں؟ اشارہ فرمائیں تو بادل کٹ جائے، دعا فرمائیں تو سورج پلٹ جائے، ہیں ایسے بہت سارے معجزات ہیں۔ اب آؤ دو تین واقعات، آپ کا ایمان مزید تازہ ہو، مزید محبت رسول میں اضافہ ہو۔ ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے ایسی غلطی ہوئی کہ میرا فرض روزہ میں نے جانتے بوجھتے توڑ دیا۔ تفصیل ہے اس کی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی تو جو کفارہ ہے کہ غلام آزاد کرو۔ کہ حضور میں تو غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ تو ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 60 روزے رکھو لگاتار، یہ دوسرا اس کا کفارہ۔ فرمایا حضور، عرض کیا حضور میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضور اس کے بھی پیسے نہیں ہیں، کسی چیز پر ان کے پاس، وہ کہتے حضور میں کر نہیں سکتا، میری تو استطاعت نہیں۔ تب یہ پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور صحابی آیا، ان کے پاس کھجوروں کی ایک ٹوکری تھی، نبی پاک کو گفٹ دیا، حضور آپ کے لیے تحفہ لایا۔ نبی پاک نے فرمایا وہ کدھر گیا وہ جو صحابی آئے تھے، ان کو بلاؤ۔ وہ آ گئے، پیارے آقا نے اسے ٹوکری دی، فرمایا جاؤ مدینے کے مسکینوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مگر اور تو سنو، وہ کہتے ہیں حضور مجھ سے بڑا مدینے میں مسکین کون سا ہے؟ حضور میں خود ہی اتنا فقیر ہوں، میں کس کو جا کے بانٹوں؟ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا اتنا مسکرائے، اتنا مسکرائے، فرمایا جا تو کھا لے، تیرے گھر والے کھا لیں، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ کیسی اتھارٹی ہے؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ اللہ اکبر۔ سنو سنو، ایک شخص آیا، کہتے حضور میں اسلام تو قبول کروں گا مگر صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 نمازیں پڑھوں گا۔ پیارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یعنی شریعت کا حکم، قرآن کی نص سے نماز ثابت ہے،
مگر اللہ کریم نے اپنے حبیب کو وہ اتھارٹی دی ہے، وہ اختیار دیا ہے، مقام مصطفیٰ سمجھو۔ وہ کہتے نا زبان مصطفیٰ سے جو نکلا کہہ دیا تو ہو گیا، فرمایا وہی آرڈر بن گیا، وہی شریعت بن گئی۔ اور